خان صاحب آئے ہوئے ہیں، سب کو پیسے اور گفٹ دے رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی کچھ پیسے لے لو۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی ہی قرآن پڑھ رہی تھی کہ تبھی ایک ملازمہ اس کے کمرے میں آتی بولی۔ حیا خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی ملازمہ کے پیچھے ہال کی طرف چل دی۔ جب وہ ہال کے دروازے تک پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بڑے ہال میں مرتسم خان کھڑا تھا، وہی مرتسم جو پچھلے 4 سال سے گھر والوں کی مرضی کے خلاف بیرون ملک اپنے بزنس میں مگن رہتا اور کبھی کبھار ہی پاکستان آتا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کے بنڈل اور قیمتی لفافے تھے جو وہ وہاں موجود ملازمین اور غریب رشتہ داروں میں بانٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت غصے میں ڈوبا ہوا اور ماتھے پر پڑی شکنیں اس کے مزاج کی سختی کا پتہ دے رہی تھی۔ حیا کی سانسیں جیسے رک گئی، اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہی شخص جس سے اس کا نام جڑا ہوا تھا آج اتنے سالوں بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خوف اور شرم کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے چھپا لیا اور پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ ایک چھوٹی سی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ مما، مجھے نوڈلز کھانے۔ 3 سال کا چھوٹا سا زین دوڑتا ہوا آیا اور آ کر سیدھا حیا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس کی معصوم آواز اور ضد پر مبنی لہجے نے ہال کی بھاری فضا کو پل بھر میں بدل دیا۔ بچے کی آواز سن کر ہال کے درمیان کھڑے مرتسم خان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے چونک کر اس آواز کی سمت دیکھا۔ جب اس کی نظر حیا کے ساتھ لپٹے ہوئے اس بچے پر پڑی تو اس کا سارا وجود پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہو بہو مرتسم خان کے اپنے بچپن کا عکس تھا۔ وہی ناک، وہی رنگت اور وہی آنکھوں کی بناوٹ۔ مرتسم کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیسوں کا بنڈل بے دھیانی میں چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ہال میں صرف نوٹوں کی گرنے کی آواز گونجی، لیکن کسی کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ یہ بچہ کون ہے؟ مرتسم کی آواز الگ سے نکلی جو اتنی بھاری اور کانپتی بھی تھی کہ پاس کھڑے فہیم خان کا بھی دل دہل گیا۔ حیا کا اندرونی خوف اب شدید گھبراہٹ میں بدل چکا تھا۔ اس نے زین کو جھٹکے سے اپنی آغوش میں اٹھایا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ گھر والوں کی سخت دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ وہ کبھی بھی مرتسم خان کے سامنے نہ آئے۔ مرتسم نے آگے بڑھ کر اس دروازے کی طرف دیکھنا چاہا جہاں حیا غائب ہو چکی تھی، مگر اس کے قدم زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ماضی میں کھو گیا۔ ماضی جب ٹھیک 4 سال پہلے فہیم خان کی بہن کی وفات کے فوراً بعد فہیم خان نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حیا کی عزت اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اس کا نکاح مرتسم کے ساتھ کر دیا جائے۔ مرتسم اس وقت ملک میں نہیں تھا۔ جب اسے فون پر نکاح کی خبر ملی تھی تو وہ آنکھ بگولا ہو گیا۔ وہ اگلے ہی دن شدید غصے میں پاکستان واپس لوٹا اور اسی ہال میں آ کر پھٹ پڑا۔ سب پر غصہ اتار کر جب کوئی بات نہیں بنی تو حیا کے پاس پہنچ گیا۔ تمہیں بھی معلوم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ میرے سر پر مسلط ہونے کے لیے یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ مرتسم نے اس وقت نگاہ کے جوڑے میں ملبوس حیا کے سامنے کھڑے ہوئے کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیا نے اس وقت پہلی مرتبہ اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی رونے کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک پتھر کی سی مضبوطی تھی۔ میں کسی کے سر پہ مسلط ہونے نہیں آئی۔ میری امی مر گئی ہیں، میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس ایک جملے نے اس وقت مرتسم کے اندرونی حصار کو ہلا کر رکھ دیا، مگر اس نے اپنے غرور کے نیچے اس جذبے کو دبا دیا۔ باپ کے زور دینے پر مرتسم نکاح کے لیے راضی ہوا، لیکن اس نے باپ سے کہہ دیا تھا کہ نکاح اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، مگر آگے میری مرضی چلے گی۔ فہیم خان اس بات پر راضی ہو گئے۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ نکاح کے بعد اچھوں کی ہوش ٹھکانے آتی ہے، ایک بار شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح کی اس تقریب میں مرتسم کے چہرے پر بارود کی سی کیفیت تھی، مگر جب پہلی بار اس نے نظر اٹھا کر دلہن کے روپ میں بیٹھی حیا کے چہرے کو دیکھا تھا تو اس کے غصے کی رفتار جیسے دھیمی پڑ گئی۔ حیا کی معصومہ دلکش خوبصورتی نے اسے چند لمحوں کے لیے بالکل گمسم کر دیا۔ اس کے دل میں ایک انجان سا خیال آیا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ بوجھ سمجھ رہا تھا اتنی پروکار کیوں لگ رہی ہے، مگر اس نے فوری طور پر خود کو جھنجھوڑا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ پھر وہ رات آئی تھی جب مرتسم نے اس کمرے میں قدم رکھا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں صرف مدھم روشنی تھی۔ مرتسم نے دروازہ بند کیا اور سخت لہجے میں کہا، مجھ سے کسی قسم کی امید میں مت رہنا۔ حیا بیڈ کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر نپت اللہ جواب دیا،
مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی گزارنے دیں۔ یہ جواب مرتسم کی توقع سے بالکل الگ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ہلکا سا خوف بھی تھا اور انا کا احساس بھی۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ مرتسم نے کچھ قریب ہو کر پوچھا۔ حیا نے پیچھے ہٹنے کے بجائے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ سے نہیں، اس رشتے سے ڈرتی ہوں جسے میں نے اپنی مرضی سے چنا ہی نہیں۔ یہ جملہ مرتسم کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی عام میاں بیوی والا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ صرف ایک خاموش کشمکش، اجنبیت اور ایک دوسرے کے خوف کو محسوس کرنے کی اراد تھی۔ مرتسم نے اس کی رضامندی اور آنکھوں میں چھپے ہوئے لرزتے ڈر کی حد کا مکمل احترام کیا، مگر وہیں اندھیرے میں یہ حقیقت بھی جکڑ پکڑ چکی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بن چکے تھے۔ گھر کے ماحول میں اب ایک عجیب سی گھٹن کھل چکی تھی۔ نکاح کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، مگر مرتسم کا رویہ اس بات کا صاف ثبوت تھا کہ وہ اس زبردستی کے رشتے سے کس قدر بیزار ہے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں یا باہر بزنس کے کاموں میں مصروف رہتا، اور جب بھی گھر میں ہوتا اس کی کوشش یہی ہوتی کہ حیا کے سامنے نہ آنا پڑے، مگر اس کے باوجود اس کی نظریں جانے انجانے میں بار بار حیا کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ جان بوجھ کر خود کو دور رکھتا، مگر اس کی خاموش کشش کسی زنجیر کی طرح اسے باندھے ہوئے تھی۔ ایک دوپہر جب ہال میں مکمل سناٹا تھا، حیا اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تلاوت میں مصروف تھی کہ اچانک مرتسم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اس کی نظریں ہال کے کونے میں کھڑی حیا پر پڑی، جو ہاتھ میں پاک کتاب اٹھائے آہستہ آہستہ الفاظ دہرا رہی تھی۔ مرتسم کے قدم وہیں سست پڑ گئے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا اور ایک یک ٹک حیا کے جھکے ہوئے چہرے اور پرسکون انداز کو دیکھنے لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان مچ گیا کہ وہ جس لڑکی کو اپنے راستے کی رکاوٹ اور زبردستی کا بوجھ سمجھ رہا تھا، اس کے چہرے پر اتنی معصومیت اور ٹھہراؤ کیوں تھا؟ حیا نے جب ہلکی سی آہٹ پر پلکیں اٹھا کر دیکھا تو مرتسم کو اتنے قریب کھڑا پایا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ مرتسم نے اپنی کیفیات پر قابو پایا اور بنا کچھ کہے تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات کا سناٹا جب گہرا ہوا تو حیا گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ مرتسم اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس اکیلا کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر سوئی ہوئی حیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر وہ بے حد پرسکون لگ رہی تھی۔ مرتسم کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں اور اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہے۔ یہ صرف چند دن کا قصہ ہے اور جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مرتسم نے گلاس ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے دھیمی آواز میں خود سے کہا، کیونکہ وہ اپنے دل کے اندر اٹھنے والی اس نئے جذبے کو قبول کرنے سے ڈر رہا تھا۔ جبکہ حیا خوابیدہ حالت میں ہلکی سی پہلو بدلا، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے مرتسم کھڑا تھا، اس کے خمار آلود آنکھیں دیکھ کر حیا سمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں قید کرنے لگی۔ جب مرتسم آگے بڑھا اور کیچر کی قید سے اس کے بال آزاد کر دیے، سیاہ گھنے بال حیا کے شانوں پر بکھر گئے۔ مرتسم حیا کے اور قریب ہوا، اس کے بالوں سے آتی مہنگے شیمپو کی خوشبو وجود سے اٹھتے ہوئے مہک سے مرتسم اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس رات دونوں کے بیچ حائل تمام دوریاں مٹ گئی۔ حیا صبح اٹھی، خط کو مرتسم کے باہوں سے آزاد کیا۔ آج حیا خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر ماحول اس وقت مزید کشیدہ ہو گیا جب ناہید بیگم نے حسب عادت حیا کو طعنہ دینا شروع کیا۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی اور زہر اگلواتی نظروں سے حیا کو دیکھ رہی تھی، جو کچن سے پانی کا جگ لے کر نکل رہی تھی۔ جب سے یہ منحوس قدم اس گھر میں آئے ہیں، مرتسم کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ناہید نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لیے بدشگونی لے کر آئی ہے، اور اب دیکھو ہمارے بیٹے کا کیا حال کر دیا۔ حیا کے ہاتھ سے جگ لرز گیا، اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ایک لفظ بھی زبان پہ نہ لایا اور سر جھکا کر واپس چلی گئی۔ 2 دن بعد ہی وہ دن آ گیا جب مرتسم کو ایک انتہائی ضروری کاروباری معاملہ کے سلسلے میں اچانک بیرون ملک روانہ ہونا پڑا۔ بڑے گیٹ پر کار تیار کھڑی تھی۔ مرتسم اپنا بلیک سوٹ پہنے اور ہاتھ میں لیدر کا بیگ لیے باہر نکل رہا تھا کہ اس کی نظر دروازے کے فریم کے ساتھ چپک گئی، حیا پر پڑی، جو خاموشی سے گھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ مرتسم کے قدم کچھ پل کے لیے رکے، اس نے آگے بڑھنا چاہا۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر انا اور حالات کی دیواریں اتنی موٹی تھیں کہ کوئی بول نہیں سکا۔ مرتسم نے گہری سانس لی اور بس اتنا کہا کہ اپنا خیال رکھنا۔
مرتسم نے اپنے الفاظ کو بہت ہلکا رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے کی جھنکار حیا کے دل تک اتر گئی۔ حیا نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ کچھ کہے، مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ کار کا دروازہ بند ہوا اور وہ گاڑی دھواں چھوڑتی ہوئی باہر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ حیا وہیں پتھر کی بنی کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں مرتسم کا وہ آخری جملہ بار بار گونج رہا تھا، اور وہ رات کو اکیلے کمرے میں اسی معمولی سے جملے کو یاد کر کے اپنے تکیے پر آنسو بہاتی رہی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ مرتسم بیرون ملک اپنے بزنس اور میٹنگز میں اس قدر الجھ گیا کہ شروع کے مہینے گزرنے کا اسے احساس ہی نہ ہوا، مگر جب کبھی وہ اکیلے اپنا ہوٹل کے کمرے میں بیٹھتا تو حیا کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا، حالانکہ وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے کھل کر محبت کا اعتراف نہیں کر سکے، مگر ان کے درمیان کسی انہونی محبت کا بیج پڑ چکا تھا۔ دوسری طرف پاکستان میں حیا کی زندگی میں ایک ایسا زلزلہ آنے والا تھا جس کی اس نے کبھی خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ ایک صبح جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو اس کی طبیعت اچانک شدید خراب ہونے لگی، سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ جب اس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور رپورٹس ہاتھ میں آئیں تو اس پر سچائی کا انکشاف ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ حیا کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے لرز اٹھی، کیونکہ مرتسم یہاں موجود نہیں تھا، اور اس اکیلے معاشرے میں اس بچے کا کیا مستقبل ہوتا۔ اسے کپ کپاتے ہاتھوں سے یہ بات سب سے پہلے فہیم خان کو بتائی۔ فہیم خان کی خبر سن کر خوشی سے نہال ہو گئے اور حیا کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر جب یہی خبر کسی طرح ناہید بیگم کے کانوں تک پہنچی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ یہ تو زہر ہے ہمارے خاندان کے لیے۔ ناہید نے غصے سے اپنے ہاتھ ہلائے اور زہریلے انداز میں بولی، اس منحوس کو کہو کہ یہ حمل فوراً ضائع کروائے، ورنہ یہ بچہ ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دے گا اور جائیداد میں حصے کا مطالبہ کرے گا۔ حیا سہم کر ایک کونے میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اسی لمحے فہیم خان ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے اور ناہید کی طرف انگلی اٹھا کر بولے کہ یہ بچہ مرتسم کا خون ہے اور اس کے پیدا ہونے کا فیصلہ تم یا کوئی اور نہیں کرے گا۔ اگر اس بچے کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ فہیم خان کی اس ہولناک دھمکی کے بعد ناہید خاموش تو ہو گئی، مگر اسے چہرے کی سفیدی بتا رہی تھی کہ وہ یہیں نہیں رکے گی۔ اسی شام فہیم خان نے اکیلے بیٹھ کر ایک بہت بڑا خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ مرتسم پہلے ہی بیرون ملک شاید شدید کاروباری دباؤ میں ہے۔ اگر اسے اس وقت اس نئے معاملے کا بتایا گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جائے گا اور خاندان میں ایک خوفناک طوفان برپا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال یہ بات مرتسم کو بالکل نہیں بتائیں گے، اور یہی ان کا ایک غیر خواہانہ فیصلہ آگے چل کر سب کی زندگیوں کی سب سے بڑی تباہی اور بربادی کی بنیاد بننے والا تھا۔ وقت کے بہاؤ میں 4 سال کس پل کی طرح گزر گئے، مگر خانہ اس کے اس ویران کونے میں جہاں حیا اور اس کا بیٹا رہتے تھے، ہر ایک دن کسی صدی کی طرح بھاری تھا۔ نہ تو کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی تسلی دینے والا، بس تنہائی کی چادر تھی جو ہر رات حیا کی چاروں طرف لپٹ جاتی۔ حمل کے وہ مہینے اس نے اکیلے ہی کاٹ دیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئے دعا کرنا اور اپنے اندر پلنے والی نئی زندگی کو سینچنا اس کا مقدر بن چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب زین کی دنیا میں آمد ہوئی، جب پہلی بار نوزائیدہ زین کو ڈاکٹر نے حیا کی گود میں ڈالا تو اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نے اس چھوٹے سے معصوم چہرے کو بھگو دیا۔ حیا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہچکیوں کے درمیان اس سے ایک پکا وعدہ کیا کہ تمہیں تمہارے بابا کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی میرے بچے۔ حیا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا، اور تب سے لے کر اس دن تک اس نے اپنی تمام تر توانائیاں زین کی پرورش پر ہی صرف کر دی۔ وقت اتنی تیزی سے بدلا کہ وہ معصوم بچہ 3 سال کا شرارتی، پاتونی اور بے حد ذہین لڑکا بن چکا تھا۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زین اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے اچانک وہ اٹھ کر حیا کے پاس آیا۔ اس نے اپنی معصوم بڑی بڑی آنکھیں حیا کے چہرے پر گاڑ دی اور ایک ایسا سوال پوچھ لیا جس کی حیا کو کبھی توقع نہیں تھی۔ زین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حیا کے گھٹنوں پر رکھے اور ضد بھرے لہجے میں پوچھا کہ ماما، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ کیوں مجھ سے ملنے نہیں آتے؟ حیا کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس کا گلا سوکھ گیا اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو زبردستی اپنے اندر اتارا، زین کو گود میں اٹھایا اور اس کے گال کو چھوتے ہوئے بھاری آواز میں بولی کہ تمہارے ابو بہت دور کسی دوسرے شہر میں کام کر رہے ہیں میرے بچے، جب وہ آئیں گے تو تم سے ضرور ملیں گے۔
حیا نے جھوٹ بول کر اس کا دل رکھ لیا، مگر اس کا اپنا دل اس تنہائی کے عذاب سے اور زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انسان جیسے وہ اپنے شوہر کہتی تھی، اسے تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی خون بھی ہے۔ دوسری طرف سات سمندر پار معتصم خان کی زندگی بظاہر عروج پر تھی۔ لندن کی بلند و بالا عمارتوں اور بڑی بڑی میٹنگز میں اس کا نام ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جانا جاتا۔ اس نے اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے دن رات ایک کر دیے تاکہ وہ اس زبردستی کے رشتے اور گھریلو دباؤ کے احساس سے فرار حاصل کر سکے۔ مگر جب بھی رات کو وہ اپنے سنسان ہوٹل کے کمرے میں واپس آتا اور گلاس ہاتھ میں لے کر کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھتا تو اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن اور بے چینی گھیر لیتی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ پاکستان میں چھوڑ جانے والی وہ لڑکی اب اس کے گھر کیسے جی رہی ہوگی، مگر انا اور طویل خاموشی نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا جسے ہلانا ناممکن لگتا۔ 4 سال کی اس طویل اور خاموش زندگی کے بعد ایک دن اچانک خان ہاؤس کے پرسکون ماحول میں ایسا زلزلہ آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ دوپہر کا وقت تھا جب بڑے گیٹ پر گاڑیوں کے ہجوم کی آوازیں آئیں اور ملازمین میں کھلبلی مچ گئی۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اس کے منہ سے نکلا کہ بڑے خان صاحب، معتصم خان صاحب باہر آ گئے، وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے۔ حیا جو اس وقت اپنے کمرے میں زین کو بٹھا کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور آنکھوں کے آگے اندھیرے چھانے لگے۔ معتصم کی واپسی کی خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد گھر کی ایک پرانی ملازمہ ہانپتے ہوئے حیا کے کمرے میں گھس آئی اور جلدی سے بولی کہ آپ بھی جلدی سے ہال میں آ جاؤ، خان صاحب باہر ہال میں سب کو اپنے بیرون ملک سے لائے ہوئے تحفے اور پیسے بانٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کا ہر فرد وہاں موجود ہونا چاہیے۔ حیا نے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا اور اپنے چہرے کو سفید دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپنا چاہا۔ اس کا دل چاہنے سے انکاری تھا، مگر ملازمہ کے اصرار پر اور گھر کے سخت ماحول کی وجہ سے اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑا اور دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے ہال کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ ہال کے دروازے تک پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اسے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ہال کے درمیان میں معتصم خان کھڑا تھا۔ 4 سال کا یہ طویل عرصہ اس کے چہرے پر مزید پختگی اور سنجیدگی لے آیا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کے بنڈل اور گفٹ باکسز تھے جو وہ ایک ایک کر کے ملازمین کو دے رہا تھا۔ حیا نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں اور جیسے ہی اس کی اور معتصم کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، دونوں کا سانس جیسے وہیں تھم گیا۔ معتصم نے جب اس سیاہ برقعے میں ملبوس وجود کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ ہلکا سا لرز اٹھا۔ حیا کی روح خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور نقاب کو چہرے پر اور زیادہ مضبوطی سے کھینچ لیا تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے۔ موجودہ حالات ہال میں اس وقت ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی۔ معتصم کے قدم زمین میں گڑے ہوئے تھے اور اس کا پورا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں بھیج لیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور اس کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا جو سب کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سیدھا فہیم خان کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس کے قدموں کی دھمک اتنی تیز تھی کہ گھر کے ملازمین بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ فہیم خان اس وقت اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھے تسبیح پھیر رہے تھے جب معتصم نے بغیر دروازے کھٹکھٹائے اندر دھاوا بول دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ اس نے فہیم خان کے سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور اتنی بھاری اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ سب نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ فہیم خان نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ ان کے بوڑھے چہرے پر ایک گہرا پچھتاوا اور لرزش صاف دکھائی دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ طوفان ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے، مگر اتنی جلدی اس کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ فہیم نے اپنے ہاتھ سے تسبیح میز پر رکھی اور مدھم آواز میں بولے کہ معتصم میری بات سنو، حالات ایسے نہیں تھے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیسے حالات؟ معتصم چیخ پڑا۔ اس کے اندر کا سارا سب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی جھلکنے لگی۔ 4 سال تک میرا بیٹا اس گھر میں پلتا رہا اور مجھے یہ تک معلوم نہیں ہونے دیا۔ میں باہر ملکوں میں اپنے بزنس میں مگن رہا اور میرا خون مجھ سے دور تنہائی میں بڑا ہوتا رہا۔ کیا تھا آپ لوگوں کا جو میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا؟ تم اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھے معتصم۔ فہیم خان نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور بولے کہ اگر اس وقت تمہیں اس بارے میں بتا دیا جاتا تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا اور ناہید جس طرح اس معاملے کے خلاف تھی وہ اس معصوم بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جو کیا وہ اس خاندان کی عزت اور بچے کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔
مرتسم نے حقارت اور غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے آرے چلا دیے تھے۔ اسے اپنے 4 سال کا وہ ایک ایک پل یاد آنے لگا جب وہ اکیلے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، جبکہ اس کا اپنا ایک ٹکڑا، اس کا بیٹا، اسی گھر کے کسی کونے میں اس کا نام لیے بغیر سانس لے رہا تھا۔ مرتسم نے بھاری آواز میں بولا کہ ابھی اور اسی وقت سب کچھ بدلے گا۔ میری بیوی اور میرا بیٹا اب اس ویران کمرے میں نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہیں گے۔ یہ کہتے ہی مرتسم وہاں سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا سیدھا حیا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار میں ایک ایسا جنون تھا جو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے حیا کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے دھکے سے کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے اور زیادہ پگھل گیا۔ حیا بستر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی گود میں چھوٹا زین گھبرایا ہوا سہم کر بیٹھا رو رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو اس طرح پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا نے جیسے ہی مرتسم کو دروازے پر کھڑے دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے فوراً زین کو اپنی آغوش میں اور زیادہ مضبوطی سے چھپا لیا اور اپنے چہرے پر نقاب درست کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ مرتسم نے آگے بڑھ کر حیا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا درد اور حق جتانے کی تڑپ تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو سخت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب تم یہاں اس اندھیرے کمرے میں نہیں رہو گی، اپنا اور بچے کا سامان اٹھاؤ، تم اب میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو گی۔ حیا نے سرد اور پتھر جیسی آواز میں اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں بلکہ 4 سال کی وہ تمام اذیتیں اور طعنے بول رہے تھے جنہیں اس نے اکیلے برداشت کیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر صاف لفظوں میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ 4 سال اکیلے گزار لیے میں نے، اپنے بچے کو بھی خود پالا ہے، اب اچانک ساتھ رہنے کا خیال کیوں آ گیا آپ کو؟ مرتسم کے سہنے پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے الفاظ حیا کے منہ سے سن کر مرتسم کا سانس رک گیا۔ حیا نے اپنے لہجے کو اور زیادہ تلخ کرتے ہوئے آگے کہا کہ میں کاغذ کے ٹکڑے پر آپ کی بیوی ضرور ہوں مرتسم صاحب، لیکن حقیقت میں تو میں ان 4 سالوں میں اکیلی ایک لاوارث کی طرح جی رہی تھی۔ جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی آپ یہاں نہیں تھے۔ آپ اب مجھے آپ کی چھت کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا، مرتسم نے درد سے کراتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک گہرے پچھتاوے نے لے لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط پر تھا، مگر وہ اس طرح حیا کو اپنے سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھ سے دور رہیے۔ حیا نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ آپ کے لیے میں صرف ایک زبردستی کا بوجھ تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ میرے بچے کو میرے ساتھ ہی رہنے دے، اس میں آپ کو کوئی حق نہیں جو آپ 4 سال بعد مانگنے آئے ہیں۔ مرتسم خاموش رہا اور کھڑا رہا۔ اس کے پاس حیا کے ان سوالوں اور تلخ جملوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر بہت کچھ کھو دیا۔ اتنے میں زمین پر بیٹھا چھوٹا زین اٹھا۔ اس نے اپنی معصوم آنکھوں سے اجنبی بنے مرتسم کو دیکھا جو اس کا اپنا باپ تھا۔ زین نے ڈرتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا کہ ماما، یہ انکل کون ہے؟ یہ کیوں آپ سے لڑ رہے ہیں؟ زین کی اس معصوم بات نے مرتسم کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو تیرنے لگے۔ اس نے جھک کر اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالا جو وہ باہر سے لایا تھا۔ اس نے وہ زین کی طرف بڑھایا اور نرمی سے کہا کہ بیٹا، میں تمہارا... مگر مرتسم اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا۔ حیا نے پچھلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر زین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے ہٹا دیا۔ حیا کی آنکھوں میں ایک ماں کی شدید جھنجھلاہٹ اور خوف تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اسے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آپ کے قریب آنے کی اجازت ہے۔ ابھی سے آپ کی کوئی عادت نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مرتسم کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے ایک بار حیا اور پھر اپنے معصوم بیٹے کی طرف دیکھا اور بغیر ایک لفظ کہے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اکیلے اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر گر گیا۔ اس کے ذہن میں حیا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ کاغذ کی بیوی تھی، مگر حقیقت میں اکیلی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ کبھی حیا کا دل جیت پائے گا؟ کیا اس کے 4 سال کے زخم اتنی آسانی سے بھر جائیں گے؟ دوسری طرف حیا کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے زین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اپنے دل کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ وہ اب اس شخص کے دھوکے میں نہیں آئے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچے کو کسی کو نہیں دینے دے گی۔ مگر اس کے اندر چھپا ہوا وہ نرم گوشہ جانتا تھا کہ مرتسم کی واپسی نے اس کی پرسکون تنہائی کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ خانہ اس کی بڑی حویلی میں اب ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔
ہر کوئی اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ حیا اور مرتسم کے درمیان کوئی اندیکھا دیوار حائل ہے۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے موجود تھے مگر ان کے راستے الگ الگ تھے۔ مرتسم کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح حیا کے دل سے وہ 4 سال کا غبار نکال سکے، جبکہ حیا اپنے خول میں سمٹی ہوئی کسی بھی نرمی کو خود پر طاری نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی ہلکی سی کرنیں حیا کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئیں تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میز پر بھاپ اڑاتا ہوا چائے کا گرم کپ رکھا تھا۔ حیا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور پاس سے ہی گزرتی ہوئی ملازمہ سے پوچھا کہ یہ چائے یہاں کون رکھ کر گیا؟ تو ملازمہ نے ہلکا سا مسکرا کر بتایا کہ بی بی جی، یہ چائے خان صاحب خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر آپ کے دروازے پر رکھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ کو جگایا نہ جائے۔ حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے ہلکی سی لرز اٹھی۔ اس کے دل کی کسی نہ کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس نے سوچا کہ جو انسان کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج وہ اس کے لیے چائے لے کر آیا۔ مگر اس نے فوراً اپنے دل کو جھڑک دیا اور چائے کے کپ کو بغیر ہاتھ لگائے واپس میز پر رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اس کے پرانے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتی۔ وقت کا پہیہ آگے بڑھا اور 2 دن بعد ہی حویلی میں ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا جب موسم یکدم خراب ہو گیا اور باہر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اسی دوران سوئے ہوئے زین کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس کے جسم کو تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں کانپنے لگا۔ حیا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ گھبراہٹ میں رونے لگی اور زین کو گود میں اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی کہ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے مرتسم کھڑا تھا، جو بیٹے کے رونے کی آواز سن کر فوراً دوڑا چلا آیا۔ اسے کیا ہوا؟ مرتسم نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر باپ کی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے معصوم بیٹے کو کوئی تکلیف ہو۔ بخار بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بچے کو، حیا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ماں ہونے کی بے بسی ظاہر کر رہے تھے۔ مرتسم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زین کو حیا کی گود سے خود نکالا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پوری رات وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ مرتسم خود پٹی بھگو کر زین کے ماتھے پر رکھتا رہا اور حیا دعائیں مانگتی ہوئی اس کے پاؤں سہلاتی رہی۔ رات کے اس پچھلے پہر جب کمرے میں ہلکی سے خاموشی تھی اور دونوں زین کی سائڈ پر جھکے ہوئے تھے، تو دوائی کی شیشی اٹھاتے ہوئے اچانک حیا کا کانپتا ہوا ہاتھ مرتسم کے ہاتھ سے چھو گیا۔ وہ چھونے کا ایک چھوٹا سا لمحہ تھا مگر اس میں اتنی شدت تھی کہ دونوں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ حیا نے گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نظریں جھکا لی، جبکہ مرتسم نے گہری سانس لیتے ہوئے حیا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی کشش ایک بار پھر بیدار ہو رہی تھی۔ مرتسم نے دھیرے دھیرے محسوس کیا کہ اس کے دل کی زمین ابھی بنجر نہیں ہوئی ہے اور حیا کے لیے اس کے دل میں جذبے اب بھی زندہ ہے، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ اگلی دوپہر ناہید بیگم نے ہال میں بیٹھ کر ایک بار پھر زہر اگلنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی حیا کے پاس آئی اور تنزیہ لہجے میں بولی کہ اب تو اس بچے کی وجہ سے تم نے اس گھر میں اپنا قبضہ جما لیا ہے مکمل طور پر۔ کیا اب یہ ناجائز بچہ اس خاندان کی ساری جائیداد اور نام پر بھی قبضہ کرے گا؟ حیا کا سر چکرا گیا۔ وہ ناہید کی اس گھٹیا بات پر کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک رہنے سے زینے سے اترتے ہوئے مرتسم کی دھاڑتی ہوئی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی اور اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے کہا کہ بس بہت ہو گیا اماں، زبان سنبھال کر بات کریں آپ۔ وہ میرا خون ہے، میرا بیٹا۔ اسے اس گھر میں رہنے کے لیے یا اپنا حق لینے کے لیے کسی کی اجازت کی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرتسم کے اس دو ٹوک جواب نے ناہید کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ حیا نے جب مرتسم کو اپنے اور اپنے بیٹے کے حق میں اس طرح چٹان بن کر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کے دل کا ایک حصہ موم ہو گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ مرتسم اب وہ پہلے والا لاپرواہ انسان نہیں رہا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک خوف بھی بیٹھ گیا کہ اگر وہ اس گھر میں مزید رہی تو یہ طوفان کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ اس زہریلے ماحول میں اپنے بیٹے کو نہیں پال سکتی۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر بارش ابھی چھما چھم برس رہی تھی اور حویلی کے سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ حیا نے چپ چاپ اٹھ کر اپنا اور زین کا چھوٹا سا سامان ایک بیگ میں ڈالا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس حویلی میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رکے گی، کیونکہ وہ مرتسم کے ان بدلتے ہوئے رویوں اور محبت کے جال میں دوبارہ نہیں پھنسنا چاہتی۔ وہ زین کو گود میں اٹھائے تبھی پاؤں کمرے سے نکلی اور پچھلے دروازے سے ہوتی ہوئی حویلی کے بڑے گیٹ تک آ گئی۔ باہر اندھیرا اور بارش کا شور تھا۔ حیا سڑک پر کھڑی ہو کر
کسی سواری کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں بارش میں بھیگتی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی کار آ کر اس کے پاس رکی۔ حیا نے گھبرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کر کار کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ اندر ڈرائیونگ سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر شال لپٹی ہوئی تھی۔ حیا نے اسے ایک اکیلی عورت دیکھ کر فیملی سمجھا اور جلدی سے بول اٹھی کہ باجی کیا آپ ہمیں تھوڑا آگے تک چھوڑ سکتی ہیں؟ بارش بہت تیز ہے اور مجھے ایمرجنسی میں جانا ہے۔ اندر بیٹھی عورت نے ہلکا سا سر ہلا کر دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہاں ہاں بیٹا اندر آ جاؤ، بارش میں باہر کیوں کھڑی ہو؟ حیا نے شکر ادا کرتے ہوئے زین سمیت جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ کار تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ حیا نے کچھ دیر بعد باہر دیکھا تو شہر کی جانی پہچانی گلیاں پیچھے چھوٹ چکی تھیں اور گاڑی کسی سنسان اور تاریک ہائی وے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انوکھا سا شک پیدا ہوا کہ یہ راستہ تو شہر کا نہیں۔ اس نے گھبرا کر آگے کی طرف دیکھا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کار ایک دم ایک ویران اور پرانی فیکٹری کے باہر زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ اسے اسی لمحے اگلی سیٹ پر بیٹھی عورت نے اپنا نقاب ہٹایا اور اتنے میں پچھلا دروازہ باہر سے کسی نے زور سے کھولا۔ ایک لمبا تڑنگا شخص اندر جھانکا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ کیا آپ کو واقعی یہ لگتا تھا کہ آپ کو یہ لفٹ اتفاقاً ملی ہے بی بی؟ حیا کے ہاتھ سے زین کا کھلونا چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کا پورا جسم خوف سے سرد پڑ گیا کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی وہ کسی بہت بڑی چال میں پھنس چکی ہے۔ تاریکی اور سرد ہواؤں کے اس اظہار میں جب حیا کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا جسم درد سے چور ہو چکا تھا۔ وہ ایک پرانی اور ویرانی فیکٹری کے بند کمرے میں فرش پر پڑی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور پاس ہی بیٹھا چھوٹا زین خوف سے سہم کر رو رہا تھا۔ حیا نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ کسی عام مصیبت میں نہیں بلکہ موت کے منہ میں آ چکی ہے کیونکہ وہ عورت کوئی عام مسافر نہیں بلکہ مرتسم کے پرانے کاروباری دشمن وقاص کی چال کا حصہ تھی۔ کمرے کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور وقاص اپنے قدم گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون جگمگا رہا تھا۔ اس نے حیا کے پاس آ کر جھکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا کہ محترمہ اب آپ کا شوہر آپ کو بچانے یہاں نہیں آ سکے گا کیونکہ آپ خود چل کر میرے جال میں پھنس گئی ہیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے مگر اس کے لہجے میں خوف کے بجائے بے پناہ نفرت تھی۔ اس نے اپنے دانت بھینچ کر غصے سے کہا کہ مرتسم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم جیسی گھٹیا سوچ والے لوگ ہمیشہ ہار جاتے۔ وقاص زور سے ہنسا۔ اس نے فون آن کیا اور ایک اسکرین حیا کے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ اچھا تو پھر اپنے منہ سے اپنے شوہر کو فون ملاؤ اور کہو کہ وہ اپنی اس بیوی اور بیٹے کو یہاں سے زندہ لے جائے ورنہ میں اس بچے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ختم کر دوں گا۔ حیا کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنا سر زور زور سے نفی میں ہلایا، کانپتی ہوئی آواز میں چلائی کہ نہیں، میں اسے کبھی فون نہیں کروں گی، تو میرے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وقاص نے غصے میں آ کر زین کے قریب ہاتھ بڑھایا تو زین اور زیادہ زور سے چیخ کر رونے لگا۔ حیا کی ممتا تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنی تمام تر خودداری کو ایک طرف رکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، فون مت کرو، میرے بچے کو چھوڑ دو، مجھ سے جو چاہے کر لو۔ وقاص نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ فون اپنی جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ حیا روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل اندر سے پھٹا جا رہا تھا اور اسے بار بار مرتسم کا خیال آ رہا تھا کہ اگر اس وقت مرتسم یہاں ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ دوسری طرف صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب خانہ اس کے ملازم نے حیا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر کوئی جواب نہیں آیا۔ اندر جا کر دیکھا تو بستر خالی پڑا تھا اور سامان غائب تھا۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی سیدھی مرتسم کے کمرے میں گئی اور ہانکتے ہوئے بولی کہ خان صاحب، بی بی جی اور چھوٹا صاحب کمرے میں نہیں ہیں، ان کا سارا سامان بھی غائب ہے۔ مرتسم جو ابھی بستر پر اٹھ ہی رہا تھا اس خبر کو سن کر بجلی کی طرح اچھل پڑا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بغیر جوتے پہنے ہی بھاگتا ہوا حیا کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں کا سارا منظر دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ اس نے کمرے کے کونے میں دیکھا تو زمین پر زین کا چاکلیٹ پڑا تھا جو اس نے کل رات اسے دیا۔ مرتسم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ناہید بیگم بھی باہر نکل آئی۔ مرتسم کے ہوش اڑ چکے تھے، اس کا پورا جسم دیوانہ وار کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر چیخ پڑا۔ اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جو اس نے پچھلے 4 سالوں سے کبھی زبان پر نہیں لائے تھے۔ میں نے 4 سال پہلے بھی اسے کھو دیا تھا اور اب میں اپنی زندگی کو دوبارہ اس طرح نہیں جانے دے سکتا۔ حیا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔
مرتسم کی اس دردناک اور پاگل پن سے بھری چیخ نے سب کے دل دہلا دیے۔ اسی لمحے پولیس کے کچھ افسران اور دانیال وہاں پہنچ گئے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر لگی CCTV کی فوٹیج چیک کی۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ حیا رات کے وقت بارش میں ایک سیاہ کار میں بیٹھی تھی اور وہ کار اسلام آباد کی طرف جانے والی ہائی وے کی طرف مڑی تھی۔ دانیال نے مرتسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مرتسم، ہمیں اس گاڑی کا نمبر مل گیا ہے۔ وہ پاس کا پرانا اڈا ہے جو شہر سے باہر ایک ویران فیکٹری ہے۔ ہمیں وہ فوراً وہاں نکلنا چاہیے۔ مرتسم نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنی سیاہ گاڑی کی چابی اٹھائی، اکیلے ہی گاڑی میں بیٹھا اور انجن کو پوری طاقت سے اسٹارٹ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف حیا اور اپنے بیٹے کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی شہر کی حدود سے باہر نکل گئی۔ راستے میں ویران سڑک پر اکیلے ڈرائیو کرتے ہوئے مرتسم کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا اور سسکتے ہوئے خود سے کہا کہ تم اتنی بے رحم کیوں ہو حیا؟ کیوں ایک بار بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا؟ اگر تمہیں میری کوئی تکلیف تھی تو مجھ سے کہتی، مگر اس طرح اکیلے طوفان میں کیوں چلی گئی؟ اس کا دل شدت درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس بار اس نے حیا کو نہ بچایا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ کار کی رفتار 100 سے اوپر جا چکی تھی اور وہ اندھیری سڑک پر موت کی پرواہ کیے بغیر صرف اس فیکٹری کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس کی زندگی، اس کی دنیا قید تھی۔ رات کے اس پچھلے پہر وہ ویران فیکٹری موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مرتسم نے اپنی گاڑی کو فیکٹری کے بیرونی دروازے پر زبردست بریک کے ساتھ روکا۔ اس کے ہاتھ میں گن مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں صرف خون سوار تھا۔ وہ ایک قدم اٹھاتا وہ اس تاریک دالان میں داخل ہوا جہاں حیا اور اس کا بیٹا قید تھے۔ اس بند کمرے کے اندر وقاص ہاتھ میں خنجر لیے حیا کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بول رہا تھا کہ اب تم دونوں کا بچنا ناممکن ہے حیا بیوی۔ تمہارا وہ شوہر یہاں تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ حیا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ذہن کو سینے سے لگایا اور بے خوف ہو کر کہا کہ مرتسم آ رہا ہے اور تم جیسے بزرگ انسان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اچانک باہر سے دروازے پر ایک زوردار لات پڑی اور وہ لوہے کا دروازہ اندر کی طرف ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ مرتسم کی طوفانی انٹری نے کمرے کا پورا ماحول ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی سرخ آنکھیں سیدھا وقاص پر گڑی ہوئی تھی۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاتھ بھی لگایا اگر تو نے میری بیوی اور بیٹے کو تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تجھے وقاص۔ وقاص نے گھبرا کر فوری طور پر حیا کی گردن پر خنجر رکھ دیا اور چیختے ہوئے بولا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس عورت کا کام تمام کر دوں گا۔ وہیں رک جاؤ مرتسم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی بندوق اس کے ہاتھ سے لرزتی ہوئی نیچے فرش پر گر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سا خطرہ حیا کی جان لے سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا دیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ جو کچھ کرنا ہے مجھ سے کرو، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اسی لمحے حیا نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے پوری طاقت سے وقاص کے ہاتھ پر زوردار کاٹ لیا۔ درد کی شدت سے وقاص کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسی سیکنڈ میں چھوٹا ذہن دوڑتا ہوا سیدھا مرتسم کی ٹانگ سے جا لپٹا اور رونے لگا۔ باہر سے دانیال اور پولیس کی ٹیم نے اندر دھاوا بول دیا اور چند ہی لمحوں میں وقاص اور اس کے تمام آدمی ہتھکڑیوں میں جکڑے جا چکے تھے۔ مرتسم نے جھک کر ذہن کو اپنے آغوش میں اٹھایا اور دوسری طرف سے حیا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی اور اس کے منہ سے نکلا کہ معاف کر دو مجھے حیا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ حیا نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کا سارا غصہ اور شکوہ اس ایک لمحے میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سر مرتسم کے کندھے پر ٹکا دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ سب معاف کر دیا مرتسم، اب مجھے اس دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ خیریت سے خان ہاؤس واپس پہنچ چکے تھے۔ ناہید بیگم نے جب حیا اور ذہن کو صحیح سلامت دیکھا تو ان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی۔ فہیم خان کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد حقیقی سکون اور خوشی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اگلی صبح حویلی کے لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی اور ہر طرف ایک نئی زندگی کا احساس دوڑ رہا تھا۔ مرتسم اپنے بیٹے ذہن کو کندھے پر بٹھائے لان میں دوڑ رہا تھا اور حیا چائے کے 2 کپ ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مرتسم نے دوڑتے ہوئے آ کر حیا کے پاس پوزیشن سنبھالی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پیار بھرے لہجے میں کہا اب زندگی کا ہر لمحہ صرف تم دونوں کے ساتھ گزرے گا، کوئی دوری
کوئی غلط فہمی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ حیا نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور اپنا سر مبتسم کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی زندگی کا یہ وہ باب تھا جہاں تمام طوفان تھم چکے تھے اور محبت کی ایک نئی اور سچی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور خان ہاؤس کی در دیوار پر اب خوشیاں اور سکون کا راج تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کے لان میں رونق بکھر چکی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں کھڑی 4 سال کی ہو چکے زین کے اسکول کے کپڑے درست کر رہی تھی۔ زین یونیفارم پہنے ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا اسکول بیگ پکڑے خوشی سے ادھر ادھر کود رہا تھا کیونکہ آج اس کا اسکول کا پہلا دن تھا۔ مبتسم دروازے پر بازو باندھے کھڑا اس معصوم اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھا، زین کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا، محبت سے بولا کہ چلو میرے شیر، آج تم نے اسکول میں جا کر بہت سارے دوست بنانے ہیں۔ مبتسم نے فخر بھرے انداز میں اپنے بیٹے کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ حیا مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، اس نے زین کے ماتھے پر پیار کیا اور مبتسم کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ اسے زیادہ لاڈ مت لڑائیں، ورنہ یہ اسکول میں جا کر پڑھائی کے بجائے صرف شرارتیں ہی کرے گا۔ مبتسم نے ہنستے ہوئے زین کو زمین پر اتارا، حیا کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا کہ شرارتیں کرنا تو اس نے مجھ سے ہی سیکھی ہے، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ زین نے جلدی سے اپنا بیگ سنبھالا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ گیا، جبکہ مبتسم اور حیا بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہال کی طرف چل دیے۔ ہال میں پہنچ کر حیا نے میز پر رکھی ایک خوبصورت کتاب مبتسم کی طرف پڑھائی۔ اس کے ہاتھ سے لکھی گئی کہانی اور ناول کی پہلی شائع شدہ کاپی تھی، جسے دیکھ کر مبتسم کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو چمک اٹھے۔ مبتسم نے وہ کتاب اپنے ہاتھوں میں تھامی اور احترام سے اس کے صفحے کو چھوتے ہوئے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے حیا، تمہاری یہ محنت اور تمہارا یہ ہنر آج دنیا کے سامنے آ گیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم کتنی مضبوط عورت ہو۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے مارے نمی تیر گئی۔ اس نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا کہ یہ سب آپ کے اعتماد اور اس گھر کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اب مجھے زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔ اسی لمحے ناہید بیگم اور فہیم خان بھی چائے کے کپ ہاتھ میں لیے وہاں آ گئے۔ ناہید کے چہرے پر اب وہ پرانی تلخی سختی کہیں کھو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور انہوں نے پیار سے حیا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ فہیم خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہمارے خاندان کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں جو خوشیاں دی ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ سب نے مل کر ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ ہنسی مذاق اور پرانی تلخ یادوں کے بادل اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ وہ گھر جو کبھی طوفانوں اور تنہائی کا شکار تھا، آج ایک مکمل اور خوشحال خاندان کا گڑھ بن چکا تھا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، حیا اور مبتسم حویلی کی کھلی چھت پر اکیلے کھڑے ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں دور چمک رہی تھی اور نیچے لان میں زین اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مبتسم نے پیچھے سے آ کر حیا کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور نرمی سے اس کے قریب ہو کر کہا کہ کیا سوچ رہی ہو حیا؟ اب تو کوئی غم کوئی خوف باقی نہیں ہے نا؟ حیا نے پلٹ کر مبتسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل میں اب کسی قسم کا کوئی قلع نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر مبتسم کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولی کہ اب میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، آپ کا ساتھ اور ہمارے اس بیٹے کی مسکان۔ مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے۔ مبتسم نے حیا کو اپنی باہوں میں اور زیادہ مضبوطی سے بھینچ لیا، اس کی پیشانی پر محبت کا بوسہ دیا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ جس محبت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دور کیا تھا، تقدیر نے اسے ہمیشہ کے لیے اس کی جھولی میں لا کر ڈال دیا۔ رات کا یہ پہر ان دونوں کے لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات تھا، جہاں صرف اور صرف سکون، اپنائیت اور سچی محبت کا راج تھا۔ رات کے وقت خان ہاؤس کے لان میں روشنی کا ایک الگ ہی سحر طاری تھا، جہاں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاروں طرف ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زین اپنے کمرے میں تھک کر گہری نیند سو چکا تھا، جبکہ ناہید بیگم اور فہیم خان اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ لان میں صرف حیا اور مبتسم موجود تھے، جو کرسیوں پر بیٹھے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے خوبصورت ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مبتسم نے اپنی کرسی حیا کی طرف تھوڑی اور سرکائی اور اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل والی میز پر رکھا اور بڑی محبت بھری نظروں سے حیا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا پیار اور خلوص تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ مبتسم نے اپنے دل کی بات کہی اور ہلکے سے مسکرا کر بولا کہ حیا، جب میں نے تمہیں پہلی بار اس زبردستی کے نکاح کے جوڑے میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ تم میری زندگی برباد کرنے آئی ہو۔
مرتسم نے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حیا نے اپنا کپ میز پر رکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر سیدھا مرتسم کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اور میں یہ سوچتی تھی کہ آپ سے زیادہ پتھر دل انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو زبردستی کے اس بوجھ کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ حیا نے بڑے سچے اور عام بول چال کے انداز میں جواب دیا۔ مرتسم نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیاں حیا کی انگلیوں میں پھنس گئی تھیں اور وہ دل کی گہرائیوں سے بول اٹھا کہ مگر میں غلط تھا حیا، تم نے اس ویران گھر کو جنت بنا دیا اور میرے بیٹے کو ایک بہترین ماں دی ہے۔ اب اس گھر میں تمہارے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مرتسم نے اپنے پیار کا کھل کر اعتراف کیا۔ حیا کا دل خوشی سے بھر آیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے مرتسم کے ہاتھ کو اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیا اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ اب زندگی کے ہر موڑ پر میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ یا کوئی غلط فہمی کبھی نہیں آئے گی۔ حیا نے اپنی پختہ عزم کا اظہار کیا۔ مرتسم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حیا کو اپنے قریب کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے بڑی نرمی سے حیا کے ماتھے پر اپنا ہونٹ رکھا اور فضا میں محبت کی خوشبو گھل گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے تمام دکھ، آزمائشیں اور اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے اور اب آنے والا ہر دن صرف ان کے سچے پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ کا نام ہے۔ خان ہاؤس کی یہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی، ایک نئی جنم اور ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ کی شروعات ثابت ہوئی، جہاں اب صرف خوشیاں اور ایک دوسرے کا پرسکون سہارا باقی تھا۔